السلام علیکم دوستو، ذوق کے اردو میں حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا سبق ہے پاکستان کے لیے پہلا جہاد۔ آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ جانتے ہیں اور اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں۔ جہاد کا مطلب ہے کسی جائز اور نیک مقصد کے لیے جدوجہد کرنا یا کوشش کرنا۔ سپاہیانہ، اس کا مطلب ہوا سپاہی کی طرح یا چستی کے ساتھ۔ اور صاف وصف کی جمع ہے جس کی معنی ہے صفت، خوبی، گن یا ہنر۔ بھانپ لینا، پہچان لینا، جانچ لینا یا تاڑ لینا، اس کو بھی بھانپ لینا کہتے ہیں۔ تسلط منا غلبہ، حکومت، زور۔ صقر منا آگ کی لپٹ، جھلسا دینے والی سورج کی گرمی۔ دوزخ یا جہنم کو بھی صقر کہتے ہیں۔ آنکھیں کھلنا مانا پتہ چلنا، معلوم ہونا، خبر ہونا یا سامنے کوئی چیز کا آنا۔ معرکہ، اس کا مطلب ہے لڑائی، ہجوم یا لوگوں کا انبوہ۔ سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا، لالچ دینا یا جھوٹا وعدہ کرنا۔ اور غش خانہ کا مطلب ہے دوستو بے ہوش ہونا۔ رائے گاں منا ضائع، بیکار، لا حاصل اور بے نتیجہ وغیرہ۔ بے جگری منا دلیری، بے خوفی، لاپرواہی۔ معمور کرنا، اس کا مطلب ہے مقرر کرنا، متعین کرنا یا تعینات کرنا۔ اور معمور مانا ہے بسا ہوا، بھرا ہوا، مملو، لبریز۔ روحانی قوت کہتے ہیں دوستو روح سے نسبت رکھنے والی قوت یا نیکی کی قوت۔ تو یہ تھے دوستو ہمارے ذخیرہ الفاظ۔ اب ہم اپنے سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ آپ دوستو کوئی اور جملوں میں اس سبق کو سمرائز کر سکتے ہیں، اس کا خلاصہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہی الفاظ اور اسی طرح سے ہو۔ اب پڑھتے ہیں دوستو خلاصہ۔ برِ صغیر پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے۔ اس میں 300 سال مغلیہ دور حکومت بھی شامل ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مسلمانوں میں سپاہیانہ اوصاف، جرأت و بہادری اور جستجو بے باکی کے عناصر کمزور پڑ گئے، اور یورپ سے آئے ہوئے انگریزوں نے مسلمان غداروں اور ہندوؤں کی مدد سے کئی علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ پنجاب اور سرحد میں سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی جو مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے اور مساجد کو بند رکھتے۔ ان حالات میں شہید نے اسلامی حکومت قائم کرنے اور سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا۔ سید احمد اپنے ہزاروں مریدوں اور جانثاروں کے لیے راجستھان، سندھ اور بلوچستان کے خطرناک اور طویل رستوں سے ہوتے ہوئے صوبہ سرحد تک پہنچے۔ سکھوں سے باقاعدہ لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا اور سید فاتح بن کر آگے بڑھتے رہے۔ انگریزوں نے سکھوں کی شکست کو اپنے لیے خطرناک سمجھا اور سکھوں کی مدد کی۔ پے در پہ شکست دیکھ کر سکھوں نے ایک چال سے اپنے ماتحت حاکم پشاور کو لالچ دیا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے سید احمد شہید کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر اپنے آدمیوں کو سید صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ سید صاحب نے انہیں لنگر خانے پر مامور کر دیا۔ حاکم پشاور ریاض احمد کے ایجنٹوں نے سید صاحب کے کھانے میں زہر ملا دیا جس سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، مگر آپ پھر بھی لڑتے رہے۔ جنگ میں شکست پر آپ کشمیر بالا کوٹ سے لے گئے اور جہاد جاری رکھا، مگر چند غداروں نے سید صاحب کی جگہ کا دشمنوں کو بتا دیا جنہوں نے اچانک حملہ کر کے سید احمد شہید اور مجاہدوں کو شہید کر دیا۔ بالا کوٹ میں سید احمد شہید اور مجاہدوں کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ دوستو پاکستان کے لیے پہلے جہاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن علاقوں کی آزادی کے لیے سید احمد شہید بریلوی نے جہاد کیا تھا، آج وہی علاقے ایک آزاد اسلامی مملکت پاکستان میں شامل ہیں، تو اس لیے اس کو پاکستان کے لیے پہلا جہاد کہا جاتا ہے۔ اس سبق کی مشق کا پہلا سوال ہے، اس مضمون کا عنوان ہے پاکستان کے لیے پہلا جہاد۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ عنوان کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دوستو، اس مضمون کا عنوان پاکستان کے لیے پہلا جہاد
اس لیے رکھا گیا ہے کہ سید احمد شہید بریلوی نے اپنے مجاہدین کے ساتھ جس علاقے کی آزادی کے لیے جہاد کیا وہ علاقے موجودہ پاکستان کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس جہاد کا بنیادی مقصد اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں کو ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم سے نجات دلانا تھا۔ الحمدللہ آج انہی علاقوں پر مشتمل دنیا کی 5ویں اور عالم اسلام کی دوسری بڑی سلطنت قائم ہے۔ تو پاکستان کے لیے پہلا جہاد کو اس لیے اس کا عنوان دیا گیا کہ جو جغرافیائی علاقے تھے وہ بھی ایک جیسے ہیں اور جو نظریاتی جو مقصد تھا ان کا وہ بھی سیم ہی تھا، تو اس لیے اس جہاد کو پاکستان کے لیے پہلا جہاد کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے دوستو، روحانی قوت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے انسان روح اور جسم سے مل کر بنا ہے۔ جسم غذا اور ورزش سے قوت حاصل کرتا ہے، جبکہ روح اللہ کے ذکر اور نیکی سے قوت پاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے عبادت، ذکر الہی اور نیک کاموں سے اپنے روح کو طاقتور بناتے ہیں اور اس طرح سے ان میں روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کے حکم سے ہر کام کو آسان کر دیتی ہے۔ اور انہی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے جو بزرگ دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں کے اثر سے ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، تو ان دعاؤں کی قوتوں کو بھی ہم روحانی قوتیں کہتے ہیں۔ دوستو اب سوال ہے سید احمد شہید اور یار احمد خان کے کردار کے بارے میں اپنے رائے ظاہر کریں۔ تو اس کا جواب ہے سید احمد شہید بریلوی ایک مرد مومن اور سچے کھرے انسان تھے، جس کے دل میں اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی عزت موجزن تھی۔ احمد شہید نے مسلمانوں کو سکھوں اور ہندوؤں کے مظالم سے بچانے کے لیے جان قربان کر دی اور دنیا آخرت میں سرخرو ہوئے، جبکہ یار احمد خان نام نہاد مسلمان تھے جس کے دل میں دغا، غداری اور ذاتی مفاد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ سوال ہے درج ذیل الفاظ کی صفت بنا کر جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہ الفاظ ہیں، یہ صفات ہیں اور یہ جملوں میں استعمال ہے۔ فقیر سے فقیرانہ، فقیرانہ انداز ہمارا ہے اور شاہ سے شاہانہ، زائد شاہانہ زندگی گزارتا ہے۔ رشوت خور ملازم و افسران امیرانہ گزر و بسر کرتے ہیں۔ مجاہدانہ کوششوں سے ہم غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق۔ ملتے ہیں اپنے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔